Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuk. اب شروع کرتے ہیں. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے اللہ جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گیا. الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد جس کے ارد گرد کو ہم نے بابرکت بنا دیا. لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنے اس بندے کو اپنی نشانیوں میں سے کچھ دکھائیں. انہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ سب کچھ سننے والا سب کچھ دیکھنے والا ہے. وآتینا موسیٰ الکتاب، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی. وجعلناہ ھدی لبنی اسرائیل، اور ہم نے اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا تھا. اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، کہ میرے سوا کسی کو کارساز نہ بناؤ. ذریۃ من حملنا مع نوح، اے ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا. انہ کان عبدا شکورا، بے شک نوح علیہ السلام بڑے شکر گزار بندے تھے. وقضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب، اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب میں یہ فیصلہ سنا دیا تھا. لتفسدن فی الارض مرتین، کہ تم زمین میں 2 مرتبہ فساد پیدا کرو گے. ولتعلن علوا کبیرا، اور تم ضرور بہت بڑی سرکشی کرو گے. فاذا جاء وعد اولاہما، پھر جب ان دونوں میں سے پہلے وعدے کا وقت آیا. بعثنا علیکم عباد لنا، ہم نے تم پر اپنی طرف سے بندے بھیجے. اولی باس شدید، جو بڑے سخت جنگجو تھے. فجاسوا خلال الدیار، پھر وہ گھروں کے اندر گھس گئے. وکانا وعدا مفعولا، اور وعدہ پورا ہونے والا تھا. ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم، پھر ہم نے تمہارے حق میں باری کو پلٹا دیا ان کے خلاف. وامددناکم باموال وبنین، اور ہم نے تمہاری مدد کی مال اور بیٹوں سے. وجعلناکم اکثر نفیرا، اور کر تمہیں تعداد میں بھی زیادہ کر دیا. ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم بھلائی کرو گے تو اپنے لیے بھلائی کرو گے. وان اساتم فلاحا، اور اگر تم نے برائی کی تو وہ بھی تمہارے لیے ہوگی. فاذا جاء وعد الاخرہ، تو جب دوسرے وعدے کا وقت آیا. لیسوء وجوہکم، ہم نے پھر دوبارہ وہ جنگجو بندے تم پر بھیجے تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں. ولیدخلوا المسجد کما دخلوه اول مرۃ، اور تاکہ وہ مسجد میں داخل ہو جائیں جیسے کہ اس میں پہلی مرتبہ داخل ہو گئے تھے. ولیتبروا ما علوا تتبیرا، اور تاکہ وہ برباد کریں اس پر جیسے وہ پہلے ان پر غالب آئے تھے. عسى ربکم ان یرحمکم، قریب ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم فرمائے. وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اگر تم نے وہی کچھ کیا تو ہم بھی وہی کچھ کریں گے. وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنا دیا ہے. إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، بے شک یہ قرآن رہنمائی کرتا ہے اس راستے کی جو سب سے زیادہ سیدھا ہے. اگر تم ہدایت پانا چاہتے ہو، اگر تم عروج پانا چاہتے ہو، تو تمہیں قرآن کی پیروی کرنی پڑے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ اسی کتاب کے ذریعے سے قوموں کو عروج دیتا ہے. جو اس کو پکڑ لیتے ہیں، جو اس پر عمل کرتے ہیں، جو اس کی دعوت دیتے ہیں، اللہ انہیں دنیا اور آخرت کی عزتوں سے نواز دیتا ہے. اور جو اس کو چھوڑ دیتے ہیں، دنیا میں بھی ذلیل ہو جاتے ہیں، آخرت میں بھی ذلیل ہو جائیں گے. یہ کتاب عروج و زوال کا ذریعہ ہے. اس کو تھام لو گے تو عروج ہے، اس کو چھوڑ دو گے تو زوال ہے. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. تم نے قرآن چھوڑ دیا، ذلیل ہو گئے. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے جو اتنی اسیری کاٹی ہے، اور وہ ساری اسیری کاٹ کر واپس آئے ہیں، انہوں نے مسلمانوں کی بربادی کے جو 2 اسباب بتائے. انہوں نے کہا آپس کے اختلافات ہیں اور قرآن کو ترک کر دینا ہے، جس کی وجہ سے آج مسلمانوں کا یہ حال ہوا ہے. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور یہ قرآن خوشخبری سناتا ہے ان ایمان والوں کو جو اچھے کام کرتے ہیں. أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے. وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور بے شک وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. وَيَدْعُو الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ، انسان دعا کرتا ہے شر کے لیے، برائی مانگتا ہے. دعاءہ بالخیر، جیسے وہ خیر مانگ رہا ہو. یعنی اس انسان کو پتہ ہی نہیں ہے، اس کو اتنی سینس ہی نہیں ہے کہ یہ اپنے لیے برائی مانگ رہا ہے اور اسے اپنے لیے خیر سمجھ رہا ہے. اسے چاہیے تھا یہ اللہ کے علم پہ بھروسہ کرتا، اسے چاہیے تھا کہ اللہ سے یہ کہتا کہ جو میرے حق میں بہتر ہے وہ مجھے عطا فرما دے.
وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور انسان بڑا جلد باز ہے. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ، اور ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا. فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ، پھر ہم نے رات کی نشانی کو مدھم کر دیا. وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرًا، اور ہم نے دن کی نشانی کو روشن بنا دیا. لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ، تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو. وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، اور تاکہ تم سالوں کی تعداد اور حساب کو جان لو. وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، اور ہم نے ہر چیز کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اور ہم نے ہر انسان کا نصیب اس کی گردن میں لٹکا دیا، ہینگ کر دیا. یہ کیا کرے گا؟ یہ سعید ہوگا یا شقی ہوگا؟ یہ اللہ کا فرما بردار ہوگا کہ نافرمان ہوگا؟ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا، اور ہم روز قیامت اس کے لیے ایک کتاب نکالیں گے، اس کا نامہ اعمال، جو کچھ وہ کر کے آیا ہوگا. يَلْقَاهُ مَنشُورًا، وہ اس نامہ اعمال کو اپنے سامنے کھلا پائے گا. اقرا کتابک، اسے کہا جائے گا پڑھو اس کتاب کو، پڑھو اس نامہ اعمال کو. کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تو اپنے حساب کرنے کے لیے خود ہی کافی ہے. کیا حساب کتاب؟ تیرے سامنے تیری ساری سچویشن ہے، تیری ساری زندگی تیرے سامنے کھلی پڑی ہے. آج تو اپنا حساب کرنے کے لیے خود ہی کافی ہے. من اہتدی، جو جس نے ہدایت پائی، فانما یہتدی لنفسہ، تو وہ اپنے ہی بھلے کے لیے ہدایت پاتا ہے. ومن ضل، اور جو گمراہ ہوا، فانما یضل علیہا، تو بے شک وہ اپنے خلاف گمراہ ہوتا ہے. ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. وما كنا معذبین، اور ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں، حتی نبعث رسولا، یہاں تک کہ ہم کوئی رسول بھیج دیں. وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً، اور جب ہم یہ ارادہ کرتے ہیں کہ کسی بستی کو ہلاک کر دیں، أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا، ہم اس کے خوشحال لوگوں کو اجازت دے دیتے ہیں. فَفَسَقُوا فِيهَا، پھر وہ بستی میں نافرمانیاں کرتے ہیں. فَحَقَّ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، تو ان پر عذاب کا فرمان واجب ہو جاتا ہے. فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، ہم اسے بری طرح عذاب دے دیتے ہیں، تباہ کر دیتے ہیں. یعنی یہ ہے کہ وہ غریب آدمی ہے جو بھوک سے لاچار ہو کر، فاقے سے لاچار ہو کر گناہ کرنے پہ مجبور ہو جائے، تو بہرحال یہ اس کا انفرادی فعل ہے، اس کی وجہ سے قوم پہ عذاب نہیں آتا. لیکن وہ لوگ جن کو اللہ نے آسانیاں دی ہیں، جن کے پاس مال موجود ہے، جو اپنے مال سے آرام سے آسائش سے زندگی بسر کرتے ہیں، وہ بھی جھوٹ بولنے لگے، وہ بھی دو نمبری کرنے لگے، وہ بھی کرپشن کرنے لگے، وہ بھی خیانت کرنے لگے، تو پھر اللہ فرماتا ہے ہم پھر اس بستی کو تباہ کر دیتے ہیں. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ، اور ہم نے نوح علیہ السلام کے بعد کتنی قوموں کو ہلاک کیا. وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب اپنے بندوں کے گناہوں کو دیکھنے والا بھی ہے اور ان سے باخبر رکھنے کے لیے بھی کافی ہے. مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ، جو کوئی بھی اس عاجلہ کا طلبگار ہوا، اس اجلت والی دنیا کی محبت میں گرفتار ہو گیا، عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ، ہم اسے اسی دنیا میں جو چاہتے ہیں جلدی جلدی دیتے جاتے ہیں، لے لو اور لے لو اور لے لو اور لے لو. دنیا کی خواہش تھی نا، دنیا میں پوری ہو جائے گی. لمن نرید، اور جس کے لیے ہم چاہتے ہیں. ثم جعلنا له جہنم، پھر ہم نے اس کے لیے جہنم بنا رکھی ہے. یصلاها مذموما مدحورا، وہ اس میں داخل ہوگا ایسے کہ مذمت کیا ہوا، دھتکارا ہوا، ذلیل کر کے اس کو جہنم میں داخل کیا جائے گا. ومن اراد الاخرہ، اور جو آخرت کا ارادہ کر لے، وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اور اس نے محنت کی، کوشش کی، جان لگائی اس آخرت کے لیے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ ایمان والا بھی ہو، فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، اللہ فرما رہے ہم ان کی کوششوں کی قدردانی کریں گے، ہم ان کی محنتوں کو ضائع نہیں جانے دیں گے آخرت میں. کلن نمد، ہم ہر ایک کی مدد کرتے ہیں. ہاؤلائی وہاؤلائی، جو دنیا کے طلبگار ہیں ہم ان کی بھی امداد کر رہے ہیں، اور جو آخرت کے طلبگار ہیں ان کی بھی امداد کر رہے ہیں. من عطاء ربک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی بخشش سے. وما كان عطاء ربک محظورا، اور آپ کے رب کی بخشش رکی ہوئی نہیں ہے. انظر، دیکھیے، کیف فضلنا بعضهم على بعض، کیسے ہم نے ان میں سے کچھ کو دوسروں پر فضیلت دی. وللآخرۃ اکبر درجات، اور یقیناً آخرت درجات کے اعتبار سے سب سے بڑی ہے. واکبر تفضیلا، اور فضیلت کے اعتبار سے بھی آخرت سب سے بڑی ہے. تمہارا فوکل پوائنٹ آخرت ہونی چاہیے.
جس پہ تم فوکس کر رہے ہو. لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بناؤ. فتقعد مذموما مخذولا، ورنہ تم مذمت زدہ ہو جاؤ گے، ذلیل ہو جاؤ گے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا، اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ تم اللہ کی بندگی کرو صرف، اور کسی کی بندگی نہ کرنا. وبالوالدین احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. یہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا انشاءاللہ سورہ لقمان میں عرض کروں گا. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر تمہارے سامنے بڑھاپے کو ان میں سے کوئی ایک یا دونوں پہنچ جائے، والدین میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو گیا یا دونوں بوڑھے ہو گئے، فلا تقل لہما اف، انہیں اف بھی نہ کہو، ہوں بھی نہ کہو، سر کو جھٹکو بھی مت ان کے سامنے. ولا تنہرہما، نہ ہی انہیں جھڑکو. وقل لہما قولا کریما، اور ان سے نرم بات کیا کرو. ایک صحابی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا بیٹا ہے اور وہ مجھے نا ڈانٹتا ہے، مجھے چیزوں کو ہاتھ نہیں لگانے دیتا، مجھے چیزوں کو استعمال نہیں کرنے دیتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیٹے کو بلوایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا تو اپنے باپ کو جھڑکتا کیوں ہے، تو اپنے باپ کے ساتھ جب اچھا سلوک کیوں نہیں کرتا؟ اس نے کہا کہ یہ کمزور ہو گئے ہیں، بزرگ ہو گئے ہیں، بیمار ہو گئے ہیں، ان کے ہاتھوں میں وہ لرزنا، کپاہٹ آ گئی ہے. اب یہ کوئی چیز پکڑتے ہیں تو پکڑ کر ان کے ہاتھوں سے گر جاتی ہے، پھسل جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے، چیزیں خراب کر دیتے ہیں. اس لیے میں ان کو روکتا ہوں کہ ان چیزوں کو ہاتھ نہ لگایا کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت تھا جب تیرے ہاتھ کانپا کرتے تھے، جب تیرے ہاتھوں میں گرپ نہیں تھی، تو چیزوں کو پکڑ نہیں سکتا تھا، تیرے ہاتھوں سے چیزیں گر جاتی تھی، ٹوٹ جاتی تھی، تو خراب کر دیتا تھا. تیرے باپ نے کبھی تجھے منع نہیں کیا، تیرے باپ نے کبھی تجھ پر ہاتھ نہیں اٹھایا، بلکہ جب تو چیز توڑ دیتا تھا تو تیرا باپ کہتا تھا یہ میرا بچہ ہے، یہ میرا بیٹا ہے، اور تیرے لیے اور وہ چیز لے آیا کرتا تھا، نئی چیز خرید کر لے آتا تھا تاکہ تو اسے بھی توڑ دے. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو میرا فیصلہ ہے، انتا و مالکا لابیکا، تو بھی، تیرا مال بھی، یہ سب کا سب تیرے باپ کا ہے. تو بھی اپنے باپ کا، تیرے اوپر بھی حق تیرے باپ کا، اور تیرے مال پر بھی حق تیرے باپ کا. اور پھر فرمایا باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی. آج ہمیں لگتا ہے کہ ماں باپ تو بس ایسے ہی ہیں، اور بہرحال یہ کہ وہ ہمیں ان کی کوئی ضرورت نہیں، ہم بڑے ہو گئے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا اچھا اگر میں ایسا کروں، میں خراسان سے چلوں. کہاں سے چلوں؟ خراسان سے چلوں. خراسان یہ پاکستان کا جو سرحدی علاقہ اور اس کے ساتھ کچھ علاقہ افغانستان، اسے خراسان کی وادی کہا جاتا تھا اس زمانے میں. اگر میں خراسان سے چلوں اور ایسے چلوں کہ میں نے اپنی ماں کو کندھے پہ اٹھایا ہو، اور خراسان سے میں ماں کو کندھے پہ اٹھا کر پیدل چلتا ہوا بیت اللہ پہنچوں، اور کندھے پہ اٹھا کر اسے حج کراؤں، اور کندھے پہ اٹھا کر خراسان واپس جاؤں، تو کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ آپ نے فرمایا نہیں، تو نے تو اس کی اس رات کا بھی حق ادا نہیں کیا جس دن تو نے بستر کو گیلا کیا تھا اور وہ تجھے خشک جگہ پر لٹا کر خود گیلی جگہ پہ سو گئی تھی. تو حق ادا کرنے کی بات کر رہا، تو نے حق نہیں ادا کیا. تو فرمایا تمہارے اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے. فیصلہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ اگر تمہارے ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے ایک بھی بوڑھا ہو جائے تو تم اسے اف بھی نہیں کہہ سکتے، تم ان کے سامنے سر بھی نہیں جھٹک سکتے، تم ان کے سامنے اونچی آواز میں بات بھی نہیں کر سکتے. ان سے عزت کے ساتھ نرم بات کیا کرو. یہ تمہارے رب کا فیصلہ ہے، اب ماننا یا نہ ماننا ہو تمہاری مرضی. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور اپنے بازوؤں کو، اپنے پروں کو ان کے سامنے عاجزی سے جھکائے رکھو. گھر کے باہر تم ڈی سی صاحب ہو گئے، کمشنر صاحب ہو گئے، وزیر صاحب ہو گئے، مشیر صاحب ہو گئے، ڈاکٹر صاحب ہو گئے، انجینئر صاحب ہو گئے، میاں صاحب ہو گئے، یہ گھر کے باہر ہو گئے. وہ تمہارے پر پھیلا کر تم کیا کر رہے ہو؟ پرواز کر رہے ہو.
کرتے رہو، لیکن جب تم گھر واپس لوٹو گے تو اپنی پرواز والے پروں کو سمیٹ لینا، اپنے والدین کے سامنے سمیٹ لینا، عاجزی کے ساتھ ان کے سامنے اپنے بازوؤں کو جھکائے رکھو۔ وَقُلْ، اور کہو، کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے تم یہ کہو مجھ سے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب ان دونوں پر ایسے رحم فرما جیسے انہوں نے مجھ پر شفقت فرمائی تھی جب میں بہت چھوٹا سا تھا، ویسے ان پر رحم فرما تھا۔ یعنی اپنے والدین کے لیے دعا مانگو، اور جس سے دعا مانگنی ہے وہ خود تمہیں سکھا رہا ہے دعا کیسے مانگنی۔ اور ہر نماز جب تم پڑھو اور نماز کا آخر کرنے لگو، ختم کرنے لگو، اور جب تم عبادت، یعنی نماز کا اینڈ ہے، تم عبادت کر چکے ہو، تم سورتیں پڑھ چکے ہو، سورہ فاتحہ پڑھ چکے ہو، رکوع کر چکے ہو، سجدہ کر چکے ہو، سب کچھ کر چکے ہو، اب اینڈنگ ہے، اور اس نماز کی اینڈنگ پہ تم کہہ رہے ہو رب اغفر لی، ربا مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر۔ تم ساری عبادت کے بعد کیا مانگ رہے ہو؟ مغفرت مانگ رہے ہو، رب اغفر لی، تو فرمایا نہیں، اکیلے کے لیے نہیں بلکہ ساتھ کہا کرو والی والدیا، والی والدی، مجھے بھی معاف کر دے، میرے والدین کو بھی معاف کر دے۔ ہر نماز ان کے لیے دعا کیا کرو۔ ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارا رب خوب جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے۔ ان تکونوا صالحین، اگر تم نیک ہو، فإنہ کان للأوابین غفورا، بے شک وہ رجوع کرنے والوں کو بہت بخشنے والا ہے۔ وآت ذی القربى حقہ، اور قرابت دار کو اس کا حق دیا کرو، والمسکین وابن السبیل، اور محتاج اور مسافر کو بھی، ولا تبذر تبذیرا، اور بیجا اڑاتے ہوئے خرچ نہ کیا کرو۔ اسراف اور تبذیر دو الفاظوں میں فرق کر لیں، کیا الفاظ ہیں دونوں؟ اسراف یہ ہے کہ کہیں مال خرچ کرنے کا موقع ہے اور آپ نے ضرورت سے زیادہ مال خرچ کر دیا، تو یہ کیا ہے؟ اسراف ہے۔ اور اگر کہیں مال خرچ کرنے کا موقع ہی نہیں ہے اور آپ نے کوئی نئی رسمیں ایجاد کر لی اور وہاں پہ دھڑا دھڑ مال خرچ کرنا شروع کر دیا، تو یہ کیا ہے؟ تبذیر ہے۔ مال خرچ کرنے کا موقع ہو اور وہاں مال زیادہ، ضرورت سے زیادہ خرچ کر دیا جائے تو اسراف ہے، اور مال خرچ کرنے کا موقع ہی نہیں تھا اور وہاں مال خرچ کر دیا تو یہ کیا ہے؟ تبذیر ہے۔ Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita.